دیا. اور جو جس ٹاپک پہ آج ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. ہر کسی کے زبان پہ یہ اکثر میں یونیورسٹی میں سنتا رہتا ہوں, لیکن آج جس طرح آپ سب نے اس پہ تفصیل سے بات کی اور کویشچن آنسر ہوئے تو میں ونس اگین آپ دونوں کا پھر سے بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور انشاءاللہ پختون اسٹوڈنٹ کونسل کا یہی نیریٹو ہوگا اور اسی طرح کے فروٹفل جو ڈیبیٹ ہے یہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں اسی طرح جو نا یہ ہوں گے. اور لاسٹ میں محمد کاشف کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑی محنت کی اس سیمینار کو کامیاب کرنے کے لیے. اور آخر میں آپ سب کا دن کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ سب آئے اور آپ سب نے اتنی بھرپور شرکت کی اس چیز میں. اور سب سے آخر میں تھینک یو سو مچ. اب ہم بات کریں گے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں خاص کر بلوچستان کی اور فاٹا ایسی وطن ہمیں دیا ہے جو نیچرل ریسورسز سے مالا مال ہے, لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو پشتون اور بلوچ ریجن کے لوگ یا تو سیکیورٹی گارڈز کی ڈیوٹی کرتے ہوئے نظر آئیں گے یا کہیں دوسرے میٹروپولیٹن سٹیز میں یا کراچی میں لاہور میں مزدوری کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اگر یہ ان کو اپنے وسائل پر حق دیا جائے اور جو آج کل کمپیٹیٹیو فیڈرلزم کا جو کانسیپٹ ہے اس کے مطابق ان کو اگر آپ یہ رائٹ دیں گے اور وہ انگیج کرے فورن کنٹریز کے ساتھ اور اپنی ریسورسز کو یوٹیلائز کرے تو میرے خیال میں یہ وہاں کی جو ریجن ہے ان کی پاورٹی کا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے, ان کے سوشل ویلفیئر کا بھی مسئلہ حل ہو سکتا ہے. تو میں اب دعوت دوں گا احمد گونڈی کو ٹو کم اینڈ گریس دی اسٹیج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں پشتون کونسل کا بہت مشکور اور ممنون ہوں جو اتنی پریسٹیجیس درسگاہ میں مجھے دعوت دی اور طلباء و طالبات کے ساتھ خطاب کرنے کا موقع دیا. اور میں خود بھی آپ جیسا ایک طالب علم ہوں, خصوصی طور پہ کاکڑ صاحب کو اکثر جب ان کی یوٹیوب پہ یا کہیں پہ کوئی تقریر یا کچھ ہوتی ہے تو میں بڑا سیریسلی فالو کرتا رہتا ہوں کیونکہ بڑا یہ انالیٹیکلی چیزوں کو دیکھتے ہیں. اور میرے لیے آج سب سے بڑی اعزاز کی بات ہے جو ہمارے استاد, ہمارے معلم منصور اکبر کنڈی صاحب جو کہ پولیٹیکل سائنس سے ایک بہت بڑا نام ہے, سابقہ وائس چانسلر رہے ہیں مختلف درسگاہوں میں. اور آج ہمارا مقصد یہاں آنے کا میرا جو ذاتی ہے وہ یہ ہے جو ہمیں ڈیبیٹ جنریٹ کریں. شاید اس ایک گھنٹے میں یا آدھے گھنٹے میں ہم اتنے تفصیلی باتیں شاید نہ کر سکیں جو ہمیں کرنی چاہیے کیونکہ بڑا اہم موضوع ہے. پروونشل اٹانومی, فیڈرلزم, نیچرل ریسورسز, کانسٹیٹیوشن. لیکن میرے خیال میں میری تو ذاتی تجویز یہی ہے, میرے وزٹنگ کارڈ اس پروگرام کے بعد آپ کے ٹیبل پہ یہاں پہ پڑے ہوں گے اور ہم چاہتے ہیں جو آپ ایک کوالٹی کویسچن, کیونکہ آپ کی انوالومنٹ ہمیں اس وقت پتہ چلے گی جب آپ کے سوالات آئیں گے. اور ضروری نہیں ہے کہ ہم 10-12 منٹ میں آپ کے سارے سوال لے سکیں, لیکن یہاں پہ میرا نمبر پڑا ہوگا, واٹس ایپ پہ دونوں موبائل نمبر بھی ہیں, ای میل بھی ہے. تو آپ کی جو سوالات ہیں آپ واٹس ایپ پہ مہربانی کر کے سلام اور دعا والی تصویریں زیادہ نہ بھیجیں. جو سوالات ہوں میکسیمم وہ آپ موسٹ ویلکم بھیج سکتے ہیں. ہمارے ڈیٹا کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں. ہمارے گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے جو ہم اس کے اوپر مزید تحقیق کریں, تفتیش کریں. اور آپ جیسے ینگ یوتھ لوگوں کو خاص کر ہمیں بڑی امید ہے آپ لوگوں سے جو بھائی آپ لوگ جب تک ہماری وائبرنٹ سوسائٹی نہیں ہوگی, جب تک ہماری یوتھ ان سوالوں کے اوپر تحقیق نہیں کرے گی, آپ خدا اس باؤنڈریز کے اندر رہ کے, کیونکہ ہمیں ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں جس میں ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ رہنا پڑے گا. لیکن میں یہ بات یقین سے کہتا ہوں جہاں پہ آپ دلیل اور مدلل اور انویسٹیگیٹو گفتگو کریں گے تو آپ کو کچھ کہیں بھی رکاوٹ نہیں آئے گی. وہ آپ میں صبر کا پیمانہ بڑھائے گی, وہ آپ میں برداشت بڑھائے گی. اور جس معاشرے میں برداشت بڑھتا ہے وہاں پہ سوال جواب زیادہ ہوتے ہیں. جہاں پہ سوال جواب بڑھتے ہیں تو وہ معاشرہ ترقی کرتا ہے. تو میں زیادہ بور نہیں کرنا چاہتا کیونکہ کاکڑ صاحب نے بھی بڑی مطلب یہ بڑا ڈیفیکلٹ سا ٹاپک ہے. میں آپ لوگوں کے صدر کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو آپ اتنے آرام سے سن رہے ہیں اس مشکل ٹاپک پہ. تو وہ پروین شاہ کہتے ہیں وہ ہے پاپ اگین سب ہے رہائی کی کرے تدبیر کون, پاپ اگین سب ہے رہائی کی کرے تدبیر کون, دست بستہ شہر میں کھلے میری زنجیر کون. میرا سر حاضر ہے, میرا سر حاضر ہے, لیکن میرا منصف دیکھ لے, کر رہا ہے میری پردے جرم کو تحریر کون.
سچ جہاں پابستہ ملزم کے کٹہرے میں ملے، سچ جہاں پابستہ ملزم کے کٹہرے میں ملے، اس عدالت میں سنے گا عدل کی تفسیر کون۔ آخری شعر بڑا امپورٹنٹ آپ لوگوں نیند جب خوابوں سے پیاری ہو تو ایسے عہد میں، نیند جب خوابوں سے پیاری ہو تو ایسے عہد میں، خواب دیکھے کون اور خوابوں کو دے تعبیر کون۔ ذاتی جو میری خواہش ہے، میں اسپیشلی آج بھی خان سے صبح 4 بجے نکلا ہوں اسی پروگرام کے لیے، حالانکہ ہمارے گھر ہماری خواہش ہے جو اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو، اس کے اوپر بات ہو، اس کے اوپر سوالات ہو، آپ ہمارے ڈیٹا کو چیلنج کریں، اس کے اوپر آپ گفتگو کریں، آپ کے پاس ٹائم ہے، لائبریریز ہیں، ہم تو سیاسی انتخابی سیاست کرتے ہیں، انتخابی سیاست کے بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ بہرحال میں گفتگو کی طرف آتا ہوں، پروونشل اکانومی کے بعد میں تھوڑی سی کہوں گا، اس کے بعد میں پھر نیچرل ریسورسز کی طرف آؤں گا، جو لوگ شاید ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس میں زیادہ گفتگو کروں۔ تو پروونشل اکانومی کا جو سبجیکٹ ہے، کاکڑ صاحب نے بڑی صحت سے گفتگو کی، یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تقریباً کوئی میرے اپنے خیال میں تقریباً ٹھیک ہے، ہمارے یہ پروونسز کو بھی شاید بنے، لیکن 150-200 سالوں کی ہمیں تاریخ کو تھوڑا سا اس سے گلپس اوور ہونا پڑے گا۔ اگر ہم ایسٹ انڈیا کمپنی کا بنگال میں آنا 1757 میں جب تک ہم نہیں دیکھیں گے تو ہمیں چیزوں کی ڈائنامکس سے پتہ نہیں چلے گا۔ پھر پرماننٹ سیٹلمنٹ ایکٹ کو جب تک ہم نہیں دیکھیں گے، کیونکہ پرماننٹ سیٹل ایکٹ میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے لینڈ کو نجی ملکیت میں شفٹ کیا بنگال میں۔ ہمارے ویسٹرن پارٹ میں وہ 1857 میں ہے جب فوجی بغاوت ہوئی جس کو وار آف میوٹنی کہا جاتا ہے، لیکن وہ 100 ایئرز بیفور بنگال میں گئے۔ ان چیزوں کو آپ کو دیکھنا پڑے گا تھوڑا سا، یہ میں اسے مینشن کروں تاکہ آپ اس پہ سیلف اسٹڈی کریں۔ 1793 میں پرماننٹ سیٹل ایکٹ جو ہے، وہ جو بنگال جو ہمارا جو تھا، جس کو ایسٹ بنگال اور ویسٹ بنگال اس وقت اکٹھے تھے، تو اس وقت وہ نجی ملکیت میں ہوئی۔ وہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کیونکہ موڈ آف پروڈکشن کا ذہن میں ہونا بڑا ضروری ہے۔ یہ مغلیہ دور کے بعد جب نجی ملکیت ہوئی تو اس میں اکنامک چینجز کس طرح آئی، پھر اس کے بعد 1857 کی وار، پھر 1860 کا جو پرماننٹ ایکٹ تھا جو ویسٹرن پارٹ جو کہ آج کل بلوچستان اور خیبر پختونخوا اور اس وقت NWFP ہوگا، پنجاب اور سندھ، یہ چیزیں 1860 میں پرماننٹ سیٹل ایکٹ کے ذریعے زمین جو تھی وہ نجی ملکیت میں شفٹ ہوئی۔ تو پھر اس کے بعد اگر آپ مزید اس میں جائیں تو مطلب اگر آپ منٹو مورلے ریفارمز دیکھیں جس کو 1909 کا ایکٹ، کیونکہ اس سے پہلے 1905 میں بنگال ڈیوائڈ ہو گیا تھا، پھر اس کے بعد 1909 کا آپ کو دیکھنا تھوڑا چاہیے۔ پھر اس کے بعد بنگال جو ہے 1911 میں دوبارہ پارٹیشن اس کی ختم ہوئی، کیونکہ کلکتہ ان کا مرکز تھا اور نو آبادیاتی نظام کا مرکز بھی کلکتہ تھا، وہیں سے سب کچھ کنٹرول ہوتا تھا۔ تو یہ وہ ہسٹری ہے، اس کو تھوڑا سا آپ دوستوں کو، بھائیوں بہنوں کو تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا۔ اس کے بعد پھر منٹو مورلے ریفارمز کے بعد مونٹس چیمفرڈ ریفارمز آئیں جس کو 1919 کا ایکٹ کہا جاتا ہے گورنمنٹ آف انڈیا میں، جس میں سیپریٹ الیکٹوریٹ اور جس میں پروونشل اور فیڈرل لیجسلیٹو لسٹس آئیں۔ پھر سب سے امپورٹنٹ جو چیز تھی جس کو ہم گو تھرو کریں گے وہ 1935 کا ایکٹ ہے، اور اس ایکٹ سے پہلے دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں تھیں۔ ایک تھا نیرو رپورٹ کا آنا 1928 میں، اس کو دیکھنا بڑا ضروری ہے، اور پھر اس کے بعد جناب کے 14 پوائنٹس تھے، اس میں بھی سب سے کنفلکٹنگ پوائنٹ جو تھا، باقی بھی تھے، سیپریٹ الیکٹوریٹ اور جوائنٹ الیکٹوریٹ کی بات تھی، لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز تھی پروونشل اکانومی۔ نیرو چاہتے تھے ایک اسٹرانگ فیڈریشن ود ویک پروونسز۔ جناح صاحب نے اس وقت پروپوزل دی کہ نہیں، ہمیں اٹانومس پروونسز چاہیے جہاں پہ مسلمانوں کی آبادی زیادہ، وہاں پہ پروونشل اکانومی ہونی چاہیے، اور تاکہ ہمیں تب پروٹیکشن ملے گی۔ تو اس کے بعد 1935 کا ایکٹ ہے جس میں کنکرنٹ لسٹ کی بات 1973 میں کاکڑ صاحب نے کی، لیکن کنکرنٹ لسٹ کی جو بنیاد ہے وہ بیسیکلی 1935 کا ایکٹ ہے، کیونکہ اس میں بھی یہی مسائل تھے، یہ صرف ابھی نہیں تھے۔ 1935 کے ایکٹ میں فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ بھی تھی، پروونشل لیجسلیٹو لسٹ بھی تھی اور کنکرنٹ لسٹ بھی تھی، تینوں لسٹ تھی، اور اس وقت بھی یہی مسائل چل رہے تھے جو بھئی ایک مضبوط مرکز ریاست کو کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں کمزور صوبوں کے ساتھ، یا مضبوط صوبے ایک ریاست کو مضبوطی کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جس کے اوپر مختلف اسکول آف تھاٹس ہیں، مختلف کانسٹیٹیوشنز ہیں۔ اگر آپ US کے کانسٹیٹیوشن کو پڑھیں تو آپ کو مختلف اس میں ملے گا، کیونکہ US میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ ایریا زیادہ ہیں، کہ ایریا چھوٹے ہیں تو کوئی اکٹھا جوڑنا، ملٹی ایتھنک، ملٹی کلچرل، ملٹی ٹیریٹوریل، یہ چیزوں کو بائنڈنگ کرنا کس ارینجمنٹ کے تحت سب سے اچھا رہے گا۔ ہر کسی کی اپنی کریکٹرسٹک ہے۔ پاکستان کا بھی اس طرح پھر 1940 کا ریزولوشن آیا، پھر اس کے بعد 1947، پھر اس کے بعد بنگال میں الیکشن ہوئے، اس وقت بھی یہی بنگال کا جو ایسٹ بنگال میں جو الیکشن ہوئے 52-54 میں خالی
اس کی جو ایجنڈا تھا یا انتخابی جو مہم تھی وہ بھی ساری پروونشل اکانومی کے اوپر بیس تھی. آپ اس کے ریزلٹس دیکھ لیں, اس میں مسلم لیگ کو کیوں شکست ہوئی اتنی جلدی سے, مسلم لیگ کیوں ہاری 47 میں جو 46 میں بھاری اکثریت سے جیت کے آئی تھی, تو وہ ایسٹ بنگال میں کیوں ہاری. کہنے کے مقصد یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر آپ لوگ تحقیق کریں گے تو آپ کو مختلف سوال ہو جائے. میں جلدی آپ کو بیان کر دیتا ہوں. پھر آگے آپ 56 کے کانسٹیٹیوشن کی بات کی, 62 کا کانسٹیٹیوشن پر آپ بیچ میں ڈکٹیٹرشپس وغیرہ آئی اور ہمیں بدقسمتی سے پہلے 11 سال میں ہمیں 7 وزیر اعظم تبدیل کرنے پڑے. اور پرابلم کیا تھی, 7 وزیر اعظم تبدیل کرنے کی ارینجمنٹ نہیں ہو رہی تھی. جو ہم کس طرح 1000 کلومیٹر کے درمیانی راستہ تھا ایسٹ بنگال میں اور ویسٹ پارٹ میں, اور پھر اس کے بعد ہمیں دیکھنا پڑے گا جو ایسٹ بنگال سے بنگلہ دیش کا جو سفر تھا اس میں کیا پروگرس تھی. تو پرابلم پھر وہی پہ آ جاتی ہے جب بھی سوال یہ بنتا ہے کیا کسی بھی ملک میں دنیا میں جہاں پہ اسٹیٹس ہوں, جہاں پہ ریجن ہوں, جہاں پہ صوبے ہوں, کیا وہاں پہ اگر معاشی اور اقتصادی لا برابری انیکویلٹی ہو تو کیا وہ ریاست مضبوطی کے ساتھ جڑ سکتی ہے؟ سوال یہ بیسیکلی ہمارا یہ ہے. تو ہم نے ایک ایکسپیرینس سے گزر چکے ہیں جو ہم نے 25 ایئرز میں ہم نے 47 سے لے کر 71 تک کی اگر آپ اسٹڈی کریں, لیکن اس طرح نہیں. ہم بنگلہ دیش کی مثال بڑی آسانی سے اور جذباتی طور پہ دے دیتے ہیں, لیکن ہمارے پاس کوئی دلیل انالیٹک ریسرچ ہمارے پاس نہیں ہے. ہمیں سائنٹیفکلی, کیونکہ دیکھیں آپ اسٹوڈنٹس ہیں, آپ لوگ سائنٹیفکلی جب تک اس چیز کی ریسرچ نہیں کریں گے, اس چیز کے اوپر بات نہیں کریں گے, ڈیٹیلز میں نہیں جائیں گے, ایسے نہیں ہے مطلب جو آپ چلے جائیں. 1940 میں ہم یہ سارے لوگ اکٹھے تھے, ایک تحریک چلائی اور 47 میں انہوں نے ایک ملک بنایا. وہ کیوں اتنی جلدی سے؟ بیسیکلی جو میرا اپنا ذاتی نقطہ نظر ہے, آپ کو اس سے اختلاف کرنے کا پورا حق ہے. بیسیکلی یہ وہی لا برابری تھی جو ایک ریجن کی دوسری ریجن کے اوپر تھی, اور پاکستان کی تاریخ میں نہیں, میرے خیال میں دنیا کی تاریخ میں کاکر صاحب جو میری ریسرچ کہتی ہے شاید پہلی دفعہ کسی ملک کی میجورٹی جو ہے وہ پروونشل اکانومی چاہ رہی تھی. حالانکہ میجورٹی اکثر اسٹرانگ فیڈریشن جنرل صاحب کیوں کہتے تھے جو بھئی یار اسٹرانگ سینٹرل گورنمنٹ ہو, کیونکہ ان کو پتا تھا ہندو اکثریت میں اور مسلمان اقلیت میں, اس لیے وہ جو ہے نا اسٹرانگ سینٹر چاہتے تھے. جناح صاحب جو ہے وہ پروونشل اکانومی چاہتے تھے. لیکن ایسٹ بنگال واحد مثال ہے جو کہ 60-56% تھی پاکستان کی, وہ چاہتے تھے جو پروونشل اکانومی ہے. پھر اس کے بعد جس طریقے سے 25 سال میں جس طریقے سے ان کی مطلب اکنامک فگر کو ہم نے پھر ویسٹ پاکستان میں انویسٹ کیا, فارن ایڈ جو آتی تھی, مجید کی جو 6 پوائنٹ تھے 64 میں, ان کو دیکھنا بڑا ضروری ہے. آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن وہ بھی ٹوٹلی جو تھا وہ بیسیکلی وہی اکنامک انیکویلٹی کا وہ سفر تھا جس کو انہوں نے ایڈریس کیا. جٹو فرنٹ کا جو اکنامک پلان تھا وہ بھی بیسیکلی وہ یہی چاہتے تھے اب ہماری کرنسی لیدر کریں, فارن ایکسچینج کو لیدر کریں, جھوٹ کے اوپر ہمیں آپ اپنا پورا اختیار دیں. تو کہنے کا مقصد یہ ساری وہ انیکویلٹی تھی, اور وہ فگر جو پاکستان اس وقت چھاپتا تھا وہ سپورٹ کرتا ہے جو آپ سارا کچھ ایسٹ پاکستان کو اٹھا کے ویسٹ پاکستان کا آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. کہنے کا مقصد یہ وفاقی حکومت یا اس کا قائم کردہ یا اس کا بنایا ہوا کوئی بھی ادارہ بجلی کی تھوک مقدار میں پیداوار سے, پانی سے بنائی ہوئی بجلی کی تھوک مقدار کی پیداوار سے کمایا ہوا منافع اس صوبے کو دے گا جہاں پہ وہ برقابی بجلی گھر قائم ہے. برقابی بجلی گھر کہاں پہ؟ میں PPT اسمبلی میں بھی تھک چکا ہوں. تربیلا جو ہے یہ خیبر پختونخوا میں واقع ہے, سب سے بڑا جنوبی ایشیا کا برقابی بجلی گھر جو ہے وہ یہ ارتھ فل ڈیم جو ہے یہ پورے دنیا کا سب سے بڑا ارتھ فل ڈیم ہے. یہاں پہ سوائل میکینکس کے فادر آف سوائل میکینکس سے کہا جاتا ہے, وہ آئے تھے, کٹزاری ان کا غالباً نام تھا جب یہ بن رہا تھا, تو انہوں نے کہا میں حیران ہوں, اٹس اے میریکل, اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مطلب یہ لوکیشن اور جیوگرافیکل پوزیشن جس جگہ کو دی ہوئی ہے, یہ لوگ تو جنت کے وعدے کرتے ہیں. میں کہتا ہوں سوائل میکینکس کو جو سمجھتا ہے تو وہ یہ جو ٹکڑا ہے میں سمجھتا ہوں یہ جنت کے ٹکڑے سے کام نہیں ہے. دنیا میں کہیں پہ اتنا بڑا ڈیم نہیں ہے ارتھ سے. چائنا میں اتنے ہزاروں ڈیم بن چکے, دوسرے ملکوں میں, برازیل میں, US میں. ارتھ فل ڈیم اس طرح کا نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گاڈ گفٹڈ ہے. لیکن ہمارے لوگ ابھی بھی غربت میں, میں کہتا ہوں غربت جو ہے دیٹ از دا بیسک کرائم اگینسٹ ہیومینٹی. یہ کوئی گاڈ گفٹڈ نہیں ہے, ہم ان پالیسیوں کی وجہ سے اس چکی میں پھنس رہے ہیں. اور میں کہتا ہوں اٹ از اے کرائم اگینسٹ ہیومینٹی پاورٹی. وہ تربیلا جو سب سے بڑا ساؤتھ
نیٹ ہائیڈرو پروفٹ 73 میں ہم نے تربیلا بنایا. میں جلدی جلدی بات کروں گا تاکہ پھر آپ مزید اس پہ تحقیق کریں اور آپ کے سوالات, آپ کے نوٹس, آپ کے مطلب کمنٹس ہمیں انکریج کریں گے. 73 میں بنا, 85 میں AGN قاضی فارمولا بنا, اس کے اوپر ڈیبیٹ شروع ہوئی. ٹو کٹ اٹ شارٹ 91 میں ہمیں اس پہ پیسے ملنے لگے 6 ارب روپے, جو کہ اس جنریشن کے مطابق نہیں تھے, اس آرٹیکل کے مطابق نہیں تھے. آج بھی میں آپ کو کٹ کرنا چاہتا ہوں مزید اس ٹائم کو بچانے کے لیے. آج بھی میرے پاس کیلکولیشن موجود ہے اور یہ فیڈرل گورنمنٹ کی کیلکولیشن ہے. 6 سالوں کا AGN قاضی فارمولا کے مطابق ہمارا خیبر پختونخوا کا 1200 ارب روپے ہماری لائبلٹی ہے فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر, 1200 ارب روپے. پاکستان 35 سے 40 ارب یونٹ پانی پہ بناتا ہے, جس میں 20 ارب صرف تربیلا بناتا ہے. سب سے زیادہ ہائیڈرو اسٹیشن خیبر پختونخوا میں ہے. ٹوٹل پاکستان میں 22-23 ہوں گے. غازی بروتا سب سے بڑا پنجاب کا ہائیڈرو اسٹیشن ہے, اس کی بھی ایک اپنی کہانی ہے. پہلے وہ غازی گڑھی تھا, پھر اس کو غازی بروتا بنایا گیا. 6 ارب یونٹ تقریباً وہ پیدا کرتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ, جو ہم کہتے ہیں کسی بھی صوبے میں ہو آپ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کریں. ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ بھیا یہ صرف خیبر پختونخوا, چاہے وہ بلوچستان میں چاہے ادھر بھی. آج اگر مجھ سے کوئی پوچھے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا, تو میں ون لائن کہوں گا کہ بھیا الیکٹریسٹی. آپ تھرمل پر بنائی جا رہے ہیں, آپ IPPs کو تو پیمنٹ کر رہے ہیں, جو سب سے اکنامیکل ہے. 1 روپے پہ ہم بجلی پیدا کرتے ہیں, پروڈکشن بیسیکلی. تربیلا جو ہے, اور جتنی اس کی لائف ٹائم گزر رہی ہے اتنا وہ سستا ہوتا جا رہا ہے. 73 میں ایک تربیلا ڈیم مطلب کمیشن کو تھا, آج 2023 سے 50 سال گزر چکے ہیں, اب تربیلا 5 بننے جا رہا ہے. 20 ارب یونٹ کو بنانے کے آپ بتائیں, اور 1 روپے سے کم پہ وہ یونٹ بناتا ہے. اور خیبر پختونخوا کے لوگ 40 روپے 50 روپے پے کر رہے ہیں. ہماری ٹوٹل کنزمپشن خیبر پختونخوا کی 10 ارب یونٹ ہے. 11 لوگ کہتے ہیں چوری کرتے ہیں, کبھی کیا کرتے ہیں. بھائی یار یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی امپلیمنٹیشن آف دی کانسٹیٹیوشن. نیٹ ہائیڈرو پروفٹ میں میرے پیسے بن کیا مجھے دے دے, یا مجھے کوئی ایسی ارینجمنٹ کر کے دے. تو یہ آرٹیکل 161 مجھ سے کسی نے پوچھا آپ کا کیا مقدمہ ہے معاشی, تو میں نے ان کو صرف آپ لوگوں کو آسان بنانے کے لیے میں نے 4 حروف تہجی پہ اپنا معاشی مقدمہ بنایا ہے. الف بے پے تے, 4 لفظ بڑے آسان. اکثر لوگ الف انار اور بے بلی اور بے پنکھا اور تے تتری کرتے رہتے ہیں. میں کہتا ہوں الف آئین, آئین پہ عمل درآمد ہونا چاہیے, یہ ہماری ڈیمانڈ ہے. آئین سے کوئی بات تر نہیں ہے, کانسٹیٹیوشن از اے ریڈ لائن. بے جو ہے نا وہ بجلی نہیں ہماری, بے بجلی, ہمیں بجلی کا جو ہمارا جو حق ہے وہ ہمیں دیا جائے, جو کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں. لیکن الف آئین سے مشہور. اور پے پنکھا ہماری, پے ہمارا پانی کا جو شیئر ہے, اور تے جو ہے ہمارا فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی اور آئل جو ہے وہ ہمیں دیا جائے. یہ 4 حروف تجویز کے اوپر آپ تحقیق کریں, مزید آپ کو خود ڈیٹیلز ملے گی ای میل پہ, اس پہ بھی مزید بات چیت ہو سکتی ہے. تو یہ بجلی کی یہ باتیں ہوئی ہے, ہائیڈرو اسٹیشن ہمارے پاس ہے, نیٹ ورک ہمارے پاس ہے, فیوچر ہمارے پاس ہے. آج مہمان بن رہا ہے, پھر اس کے بعد مطلب مزید جو بن رہے ہیں, اور وابڈا ہاؤس ہم نے لاہور میں بنایا. آج بھی سینٹ کی ریزولوشن پڑی. بھائی بابا لاہور میں وابڈا ہاؤس بنانے کی کیا ضرورت ہے, مجھے بتائیں. کوئی تم نہیں بنتا. کچھ ایسی چیزیں جو سمبولکلی آپ کو ہرٹ کرتی ہیں. میں پھر وہی کہتا ہوں, یہ چیزیں آپ کو جوڑتی نہیں ہے, یہ آپ کو کمزور کرتی ہیں. ہم چاہتے ہیں پاکستان مضبوط ہو, پاکستان اکٹھا ہو. پنجاب ہمارا دل ہے, سندھ ہو, بلوچستان ہو, سرائکی ہو, سارے اکٹھے ہوں. لیکن ہمارا جو نقطۂ نظر ہے, ہم چاہتے ہیں ان لوگوں کو جوڑنے کے لیے آپ کو ان حقیقتوں کی طرف جانا پڑے گا, جو کہ ہمارے بڑوں نے طے کی ہیں. فلاحی ریاست تب تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک آپ معاشی انصاف نہیں کریں گے. آپ کا اجازت میں خود کہا ہم فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں. تو پھر بات آ جاتی ہے, ابھی دوبارہ بے بجلی ہو گیا, پے پانی پہ آتا ہے. اس ایکٹ کے مطابق میں کٹ شارٹ کرنا چاہتا ہوں, زیادہ ٹائم نہیں رہتا, تاکہ آپ کے سوالات ہمارے زیادہ قابل غور بھی ہوں گے. ضروری ہے یہاں پہ آپ پرائیویٹ بھی کر سکتے ہیں, ای میل پہ کر سکتے ہیں, واٹس ایپ پہ کر سکتے ہیں. پانی کا حصہ ایکٹ بنا, جس حصہ ایکٹ میں CCI میں باقاعدہ حصہ اتھارٹی بنی. ہر صوبے کو پانی کا شیئر ملا. خیبر پختونخوا, پنجاب, سندھ, وہ کہ ہمارا اس سے اختلاف تھا, لیکن اس سے اختلاف کی طرف نہیں جانا تھا. 8.78 ملین ایکڑ فیٹ خیبر پختونخوا کا حصہ تھا, 3.84 ہے بلوچستان کا شاید. تو کہنے کا مقصد یہ, وہ 8.78 کے ساتھ ساتھ جب یہ چیزیں ڈیٹرمن ہو رہی تھی, تو ادھر اس وقت CCI نے کہا تھا 4 پروجیکٹس ہر صوبے میں ہوں گے. انہوں نے کہا کچھی کینال بلوچستان کے لیے ہوگا, ریلی کینال سندھ کے لیے ہوگا, گریٹر تھل کینال پنجاب کے لیے ہوگا, چشمہ لفٹ کینال جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے لیے ہوگا. مطلب ہے گریٹر تھل کینال تو جلدی جلدی بن گئی, پنجاب کی تھی. ریلی کینال بھی بن گئی, کچھی ابھی تک شروع ہے, تو بس چلو بن رہی ہے.
اور یہ جو چشمہ لفٹ ہے اس کا تو خیریت ہے, یہ تو ابھی تک کسی بار ہم ان کے خلاف نہیں ہے. کئی لوگ اس کو تنقید میں لیتے سر جی آپ پنجاب کے بھائی نہ, میں نہیں بات کر رہے. ہم کہتے ہیں یار پالیسی ایسے بناؤ جس میں لاکھ برابری زیادہ نہ ہو, نقصان دے یہ ملک کے لیے, فیڈریشن کے لیے کمزور کرے گا اس کو. تو کہنے کا مقصد یہ وہ چیزیں جن کے اوپر ہم بار بار گفتگو کرتے ہیں, ان کے آگے گزارشات کرتے ہیں بھائی یار یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں. پھر آپ گیس کے اوپر آ جائے, جس طرح کاکڑ صاحب نے کہا بلوچستان جو ہے وہ پہلے سب سے زیادہ گیس پیدا کرتا ہے, ابھی سندھ سب سے آگے ہے, تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 2400 MMCFD سندھ پیدا کرتا ہے, 850 MMCFD یہ پر ڈے میں بات کر رہا ہوں. یہ جو ہے 850 تقریباً بلوچستان پیدا کر رہا ہے, 400 کے قریب جو ہے وہ MMCFD KP پیدا کر رہا ہے, اور ٹوٹل 100 MMCFD پنجاب پیدا کر رہا ہے. دیٹ از 3% آف ٹوٹل پروڈکشن. اور کنزمپشن کتنی ہے؟ مور دین 60%. ہماری کنزمپشن کتنی ہے؟ 200 MMCFD. بلوچستان کی بھی ہاف سے کم, سندھ کی بھی ہاف سے کم. وہی ہماری گیس کے اوپر وہاں پہ بجلی بن رہی ہے, وہی بجلی جو میں 1 روپے سے کم پہ بنا رہا ہوں. ایک ویل کا چکر بنایا ہوا ہے ہمیں اسی چکی میں رکھنے کے لیے, اور اس میں کمزوری ہماری اپنی ہے. ہم اپنی وراثت اور اپنی جائیداد کے بارے میں باخبر نہیں ہیں. میں بار بار کہتا ہوں تحقیق کریں, تفتیش کریں, انٹروگیٹ کریں, ان چیزوں پہ بحث کریں, بات کریں, لیکن اس کو پہلے سیلف اسٹڈی کریں. جب آپ جائیداد کا پتہ نہیں ہوگا, ہمارے خود ٹانک میں زمینیں ہیں لیکن مجھے پتہ نہیں ہے, تو وہاں پہ لوگ قابض ہیں, کھا رہے ہیں, کوئی جو جس کو جدھر مل گیا, کسی نے کیا پکڑا ہوا, کسی نے. بات یہ ہے جب ہماری ینگ اور یوتھ کو بھائی اپنی جائیداد کا پتہ نہیں ہوگا تو اس کے کیا حشر ہوگا. آپ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ نہ کریں, لیکن یہ ہمارا قرض پڑا ہوا ہے, لائبریری ہماری پڑی ہوئی ہے. جس طرح کاکڑ صاحب نے کہا آرٹیکل 158 پریورٹی آف ریکوائرمنٹ آف نیچرل گیس, اور اسٹارٹ میں سے وہ کہتے ہیں دا پروونس, صوبے کا لفظ استعمال کرتا ہے, کسی شہر کا لفظ نہیں, وہ کہتے ہیں دا پروونس in which the wellhead of gas, natural gas is situated shall have a precedence over the other part of Pakistan in meeting the requirements from that wellhead. ترجیحی بنیادوں کو اس کو ملے گا جہاں پہ وہ سرچشمہ یا ماخذ یا وہ ویل ہیڈ موجود ہے, وہ پہلے اپنی پریورٹی میں ریکوائرمنٹ پوری کرے گا. مجھے آپ بتائیں آپ کی ریکوائرمنٹ ہماری نہیں پوری ہوتی, گیس شیڈنگ ہو جاتی ہے, گیس بند کر دیتے ہیں. میں اپنی پروڈکشن میری زیادہ کنزمپشن کم ہے, میری فیکٹریوں کو ٹوٹل 40 MMCFD گیس ملتی ہے, جو کہ باقی انڈسٹریز میں شاید وہ ایک انڈسٹری کو ملتی ہو کھاد کی, آپ نے انڈسٹری وہاں پہ لگا دی ہے. تو یہ ایک ایسے سسٹمیٹک ایک فنکشنل سسٹم بنایا گیا جس میں بینیفٹ جو ہے وہ ٹوٹلی پنجاب کو جاتا ہے. اور جس طرح کہتے ہیں نا یہ مناپلی جو گیم تھا نا, اس میں ونرز ٹیکس آل, تو وہ سب کچھ انہی کے پاس جا رہا ہے. تو کہنے کا مقصد ہے اس کے اوپر پھر ویکاگ لایا گیا گیس کے اوپر, ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف گیس. ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف گیس کیا تھی؟ جو آپ کی انڈیجنس گیس تھی اور جو آپ کی امپورٹڈ گیس تھی, اس کو دونوں کو اکٹھا کر کے ایک باسکٹ میں ڈال دیا گیا. ہم چیز کرے بھائی بابا میں جو گیس بنا رہا ہوں اس کی جو قیمت ہے وہ $4 ہے, جو آپ 22 منوا رہے ہیں وہ $30 ہے. جن کو چاہیے وہ $30 والی لے لیں, ہمیں تو نہیں چاہیے. انہوں نے نہیں, انہوں نے کہا یہ ایک ہی باسکٹ میں جائیں گے. تو اس ایک باسکٹ کا مقصد کیا تھا؟ جو $4 والی گیس تھی وہ ہمیں تقریباً 16 پہ پڑے گی, اور جس کو 30 پہ پڑتی تھی اس کو بھی 16 پہ 15 پہ پڑ جائے گی. ان کے لیے سبسڈی, ہمارے لیے ٹیکس. وہی بجلی والا کام, وہی گیس میں ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف گیس نکالا گیا. تو کہنے کا مقصد ہے اسی طرح ٹوبیکو کے اوپر آپ لوگ پڑھیں, تو ٹوبیکو میں بھی اسی طرح آپ کو فیل ہوگا, اس پہ سیلز ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی اس پہ بھی 100 بلین سے اوپر ہوتی ہے, وہ ڈویژبل پول میں چلی جاتی ہے. حالانکہ ٹوبیکو جو 90% ہے جو کہ ایکسپورٹ ہوتا ہے وہ خیبر پختونخوا سے ہوتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ بھیا کانسٹیٹیوشن میں جو چیزیں ہیں وہ آپ اس کو پروونسز کو دیں. میں مزید اس کے اوپر زیادہ آپ کو لمبا چوڑا نہیں کرنا چاہتا, مزید بور بھی نہیں کرنا چاہتا. میں یہ کہتا ہوں سیلف اسٹڈی کریں اس کے اوپر. آپ کے سوالات جو ہیں وہ ہمارے لیے قابل احترام بھی ہوں گے, اور اسی سے آپ کا پتہ چلے گا. اسی طرح مزید بہت ساری ایسی باتیں انشاءاللہ یہ آپ کی جو یہ سلسلہ کاشف بھائی نے شروع کیا, میں ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں, اور میں انکریج کرتا ہوں یہ سلسلہ ہمارا جو ہے, ضروری نہیں کہ آپ مجھے بلائیں, لیکن یہ ڈیبیٹ آپ کی جاری رہے. 18th امینڈمنٹ کے اوپر جس طرح اکثر میں اس کو کہتا ہوں یہ ایک پروونشل فائنینشیل اکانومی کی طرف ایک سفر تھا, لیکن وہ سفر رکنا نہیں چاہیے, اس کو آگے جانا چاہیے, اس کو مزید منازل طے کرنے چاہیے. تو آخر میں بس وہ کہتے ہیں علامہ اقبال ڈیلی آ رہے کل, تو وہ علامہ صاحب کے 2-4 وہ ہیں اکثر مجھے بڑے پسند, وہ کہتے ہیں وہ کل کے غم و عیش پہ کچھ حق نہیں رکھتا, وہ کل کے غم و عیش پہ کچھ حق نہیں رکھتا, جو آج خود افروز و جگر سوز نہیں ہے. وہ قوم نہیں لائے کہ ہنگامہ فردا, جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے.
تو میرے طالب علموں پشتون کونسل نے یہ ارینجمنٹ کی ہوئی ہے تو آخر میں پشتون میں غنی خان اگر ٹپو کو کچھ وہی کا کر سے تو پشتانوں کو چنازی کو کی نگاہ ہوئی غنی خان ہوئی غنی خان ہوئی ففکرونو لیوانیشم پلٹون لٹون شمسرے ففکرونو لیوانیشم پلٹون لٹون شمسرے تو آخر تغیل اللہ نہ پوئے گا خود زمان 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 تل رومان یمان پمخا یو مقام تور رومان یم یو مقام تور رسیگم او کلانت سراغ کرتیارمی کرنا زرنا یم خوشالا انتیارون لے رہے گا فاکر وائس چانسلر ہے گومر یونیورسٹی اس کے بعد رہے ہیں ہاوکنگ زگری یونیورسٹی کے کیوائے اور کوئی 5-6 منٹ بات کریں 2 منٹ پلیز بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج 2 ینگسٹرز کو سننا چاہتا تھا. میں نے پہلا لیکچر 79 سپٹمبر میں دیا تھا یونیورسٹی آف بلوچستان میں, شاید آپ میں سے کوئی پیدا نہیں ہوا اور میرے پہلے 2 اسٹوڈنٹ 9th کامن میں گئے تھے, وہ بھی ایک فیڈرل سیکرٹری ریٹائر ہو گیا. بات یہ ہے کہ دونوں نے بڑی خوبصورت باتیں کی اور یہی ہمارا فیوچر ہے. آپ ہمارا فیوچر ہے. Our inning is over now. With 100 apologies, ذرا پرانی پراسیٹیوٹ ہوتی ہے نا, اسے مشورے دیتی ہے. لیکن میں نے 10 کتابیں لکھی, امریکہ کی 2 یونیورسٹیوں میں پڑھا, ٹرکی کی 2 یونیورسٹیوں میں پڑھایا. میں نے یہ کی true میں I thought I am the most learned man. Now by the end of the day I believe knowledge is a seed and I am trying to do evolution at the show. اس ملک میں کچھ فائٹ لائنز ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ہم در بدر ہیں. ہم بھی در بدر ہیں. ہم نے افغانستان کو بھی بھکاری بنا دیا. ہم نے انڈیا کو ورسٹ اینیمی بنایا, میں بھی ورسٹ اینیمی بن گیا. فالٹ لائنز کیا ہیں؟ ہم نے نہ آئین کی پابندی کی, یا وہ 62 کا آئین بھی بہتر تھا, لیکن ایوب خان جاتے جاتے اب جبار کو دیتا نا سپیکر کو, اس نے جا کے یا کو دے دیا. احمد کریم صاحب سے میری ڈسکشن ہو رہی تھی, ہمارا برخوردار ہے. میں نے کہا اس ملک میں 2 کام ہو جاتے نا, ایک صوبے بن جاتے اور ایک لوکل باڈی سسٹم کو ہم اسٹیبلش کرتے بھی ہم آگے نکل جاتے. دوسری بات ہے, آپ نے کہا لائلٹی ٹو اسٹیٹ. میرا ایک آرٹیکل تھا, بڑا لوگوں نے لائک کیا تھا, بٹوین بینگ اینٹی گورنمنٹ اینڈ اسٹیٹ. اگر میں ضیاء الحق کے خلاف تھا تو مجھے کہتے تھے تو اینٹی اسٹیٹ ہے. میرے سامنے کئی بلوچوں کو, میں نے بلوچستان کا بڑا نمک کھایا ہے. بلوچ کو نہ حق ملا نہ اس کو عزت ملی. انگریز نے کہا تھا ریسپیکٹ دیم, کم از کم حق میں ملتا اس کو عزت تو دے دیتے, اور یہ یاد اوروں کا ہے. تو بات یہ ہے کہ ایٹ the cost of uneven division, ٹھیک ہے نا, no one can enjoy happiness at the cost of others' miseries. تو بہرحال ایسی ڈیبیٹ ہونی چاہیے. پشتون کونسل کو اکیڈمکلی ایسے ڈیبیٹ کرنے چاہیے, اور یونیورسٹیاں ہوتی بھی اسی لیے ہیں. With these words, thank you.